لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورۃ الکوثر کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ مکہ معظمہ میں مشرکین مکہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کشمکش کا ماحول تھا، اور اس ماحول میں اہل مکہ جس طرح کے طعن تشنی اور جس طرح سے کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، وہ بڑے حوصلہ شکن اور بڑے صبر آزما تھے. اس ماحول میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، دل کو مضبوط رکھیں، اپنے مشن میں لگے رہیں، اور آپ کے جو یہ مخالفین ہیں اور آپ سے جو نفرت اور عداوت رکھنے والے ہیں، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. یہ اسلام کو مٹانے اور رسول اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہیں، لیکن وقت بتائے گا کہ آپ کا نام زندہ رہے گا اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اسی سلسلے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ دراصل انبیاء کرام کا نام ان کی امت سے چلتا ہے. جو امت نبی کی دعوت کو قبول کرتی ہے، نبی پر ایمان لاتی ہے اور نبی کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھتی ہے، دراصل وہی امت اس نبی کی ذریت اور اس کی اہل اور اس کے اپنے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر حقیقی اولاد ہو لیکن نبی کے مشن کا باغی ہو، نبی کی دعوت سے منحرف ہو، تو ایسی صورت میں وہ حقیقی اولاد ہوتے ہوئے بھی حقیقی اولاد نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ دوسرے کیمپ میں چلا جاتا ہے. اور اس کی سب سے واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ڈوبنے لگی
اور ساتھ میں ان کا بیٹا بھی ڈوبنے لگا، حالانکہ انہوں نے بلایا کہ آؤ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن کفر اور شرک کی گندگی میں وہ ایسا لت پت تھا اور اس پر ایسا جنون سوار تھا کہ نجات کے راستے پر چلنے کی آخری وقت میں بھی توفیق نہ ملی۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا جو اللہ کے اس عذاب سے، اس سیلاب سے اور پانی کے اس طوفان سے مجھے نجات دے دے گا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا حقیقی بیٹا، ان کی صلبی اولاد ڈوب رہی ہے، تو ظاہر ہے باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو محبت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، وہ محبت و شفقت غیر معمولی ہوتی ہے۔ اسی جذبہ محبت و شفقت سے مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے گھر کا اپنے ایک فرد ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فوراً ڈانٹ پڑی، اللہ کی جانب سے جواب ملا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا اے نوح، یہ کنعان تمہارا گرچہ صلبی اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، لیکن چونکہ وہ تمہارے مشن سے اس نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تم جس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہو، جس پیغام کی طرف تم نے لوگوں کو بلایا، اس پیغام پر اس نے لبیک نہیں کہا۔ اس ناطے اگرچہ خاندانی اور نسلی طور پر وہ تمہاری اولاد ہو سکتا ہے، لیکن اس مشن کے حوالے سے وہ تمہاری اولاد نہیں۔ اس ناطے کہ انبیاء کی نسل، انبیاء کی ذریت جسم سے نہیں چلتی، انبیاء کی ذریت اور ان کی نسل ایمان سے چلتی ہے۔ کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہا یہ غیر صالح عمل ہے، اگرچہ آپ کا بیٹا ہے لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو آپ کا بیٹا ہے، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے یہ قطعی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ کا بیٹا یا آپ کے اہل کا ایک فرد مانا جائے۔ کہ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس ناطے اے نوح ایسا مطالبہ نہ کرو، ایسا سوال نہ کرو جس سوال کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف چیزوں میں آزمایا اور اس آزمائش میں وہ کھرے اترے۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری سونپی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کو انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا اے ابراہیم آنے والی دنیا اور آنے والی انسانیت کے لیے میں تمہارے قدوے کو، تمہارے اسوے کو نمونہ بنا رہا ہوں۔ تم دنیائے انسانیت کے امام اور دنیائے انسانیت کے پیر و مرشد ہوگے، تمہاری زندگی نمونہ ہوگی آنے والی نسلوں کے لیے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ اعزاز مانگا اللہ سے، یہ سوال رکھا۔ اللہ نے فوراً کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، کہا میرا یہ وعدہ، میرا یہ عہد یہ ظالموں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نااہل
تمہاری حقیقی اولاد ہے، تمہاری صلبی نسل سے ہے، لیکن اس مشن سے، اس دعوت سے، اس ایمان سے وہ ہم آہنگ نہیں اس کا مزاج، تو ایسی صورت میں اس کو یہ منصب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں دنیاوی چیز ہو تو اس میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی۔ تو انبیاء کی نسل حقیقی جو ہوتی ہے اور انبیاء کی جو ذریت ہوتی ہے اور ان کا جو گھر ہوتا ہے، گھر کا ممبر وہ ہوتا ہے جو نبی کی دعوت، نبی کے مشن، نبی کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کو ماننے والا ہو، اس پر عمل پیرا ہو۔ مشرکین مکہ اس کے برخلاف یہ سمجھتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صلبی اولاد ختم ہو گئی، کوئی نرینہ اولاد نہ بچی، تو بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے اب ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو کہا نہیں، ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں، دراصل ان کی نسل ختم ہوگی، ان کا ذکر ختم ہوگا اور دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اسی ضمن میں نہر کوثر اور حوض کوثر کی بھی بات آئی تھی، لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام الکوثر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اس نہر کا مشاہدہ کیا، اس کی بڑی خوبیاں بیان کی اور حضرت جبریل سے پوچھا تو بتایا کہ یہی کوثر نہر ہے۔ اور اسی نہر سے روایات میں آتا ہے کہ اسی نہر سے 2 میزاب ہیں، 2 پرنالے ہیں جس سے جنت کا پانی گرتا ہے یا گرے گا۔ اس حوض میں جو حوض عرض محشر میں ہوگا اور جس حوض پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، جب کچھ لوگ پہنچیں گے اور آپ پانی پلانا چاہیں گے تو روک دیا جائے گا، دھتکار دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو کہا جائے گا، بتایا جائے گا آپ کو کہ نہیں، یہ آپ کے ان لوگوں نے آپ کے بعد، آپ کے دنیا میں سوٹ جانے کے بعد آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں بڑی تبدیلیاں کر دی تھی، کمی کی، زیادتی کی، تبدیلی کی۔ اس ناطے یہ حوض کوثر سے پانی پینے کے مستحق نہیں ہے، ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی لیے یہ سخت ضرورت ہے کہ ایک مسلمان، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے آپ پہچانیں گے اپنی امت کو؟ کہا بھلا بتاؤ، اگر کسی کا گھوڑا خوب اس کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں، پیشانی چمک رہی ہو اور کالے کلیٹے گھوڑوں کی جماعت کے اندر ہو، تو کیا آدمی اپنے اس گھوڑے کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ کہا یہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا کہ وضو کے اثر سے ان کا ہاتھ چمک رہا ہوگا، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی، چہرہ چمک رہا ہوگا، اور اسی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے دین میں قطر بیعت کیا، کمی بھی کیا، زیادتی بھی کیا، تبدیلی بھی کیا، لہٰذا اگرچہ وہ وضو کرتے تھے، اگرچہ وہ نماز پڑھتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ گویا یہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو کرتے تھے، وضو کا اہتمام کرتے تھے، اور وضو کریں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، تو گویا نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے دین میں کمی کیا، مکمل دین کو نہیں اپنایا، یا دین میں زیادتی کیا، اپنی طرف سے تبدیلی کیا، تو ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا تو کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، میرے دنیا سے آ جانے کے بعد اگر میرے دین میں جس نے بھی تبدیلی کی، جس نے بھی کمی کیا یا زیادتی کی، تو ایسے لوگ دور ہوں، ایسے لوگ دور ہوں اور انہیں دھتکار دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جو سورہ پڑھی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے، یہ سورہ انشراح ہے، اسے علم نشرح بھی کہا جاتا ہے اور سورہ شرح بھی کہا جاتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک
آپ اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ عام مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، کافروں کو خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو خطاب نہیں ہے، خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ہے۔ کہا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے اس بوجھ کو اتار نہیں دیا، ہٹا نہیں دیا، جس بوجھ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، جھکی جا رہی تھی۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے لیے آپ کے چرچے کو، آپ کے تذکرے کو میں نے بلند کر دیا، عام کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور یقین رکھیے کہ اگر آج سختی کا ماحول ہے مکے میں اور ہر طرف سے آپ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو اس سے کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ آسانی یہ قدرت کا فیصلہ ہے، قدرت کا قانون ہے کہ جب سختی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تو سختی اور تنگی کے بعد آسانی اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے۔ کہا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جب آپ فارغ ہو جائیں دعوت و تبلیغ کے کام سے، اور تو آپ متوجہ ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ مبارکہ بھی اسی ماحول میں نازل ہوئی جس ماحول میں سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا، تسلی دی گئی کہ دیکھیے بظاہر پورا مکہ اور پورا عرب آپ کا دشمن اور پورا ماحول آپ کے خلاف ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ کھولنا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ ظاہر ہے جو ماحول تھا مکے میں شرک اور کفر کا، ظلم اور زیادتی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، شراب نوشی کا، تو اس پورے ماحول سے آپ کی طبیعت بیزار رہتی تھی، کبھی آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی ناطے روایات میں آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اللہ تعالیٰ نے پسند کرا دی، یعنی انہیں پسند آ گئی تھی کہ وہ اکیلے رہیں، سماج سے کٹ کے رہیں۔ آپ چلے جاتے تھے غار حرا پر اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، کان یتحنس، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور اس فکر میں پریشان رہتے تھے کہ آخر اس معاشرے کی اصلاح کیوں کر ہوگی؟ یہ ماحول جس میں ظلم اور زیادتی ہے، نہ چھوٹے کے حقوق کا لحاظ ہے نہ بڑے کے حقوق کا لحاظ ہے، بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی ہیں، عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی آ جاتا ہے تو اس کا بھی حق نہیں دیا جاتا ہے، اس کے بھی مال کو چھین لیا جاتا ہے، ہر طرح کا ظلم رائج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے کافی پریشان تھے اور سوچتے تھے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ظاہر ہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، شرک ہو، بت پرستی ہو، آتش پرستی ہو، جتنی چیزیں رائج تھیں سب سے آپ کی طبیعت کو ایک طرح سے نفرت تھی، آپ کی طبیعت ابا کرتی تھی ایسے ماحول میں۔ اور جس حنیفیت پر ورقہ بن نوفل جیسے لوگ قائم تھے، جو ایک مبہم توحید تھی، اس پر بھی آپ کی طبیعت مطمئن نہیں تھی، تو آپ گویا کہ اسی فکر میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت و رسالت دی، آپ کے سینے کو اس دعوت کے لیے کھول دیا، اس دین کے لیے کھول دیا جو دین اسلام ہے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اس نظام حیات کے لیے۔ کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، دعوت کا کام، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور بگڑے ہوئے ماحول کی اصلاح کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بڑا مشکل کام ہے۔ پورے معاشرے میں انسان نکو بن جاتا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی تجربہ تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے وہی عرب، وہی مکے والے آپ کا خیر مقدم کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے،
اور آپ کو الصادق الامین کہتے تھے۔ جس گلی سے آپ گزرتے، جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا، اہل مکہ چھوٹا ہو بڑا، مرد ہو عورت، امیر ہو غریب، سب ایک زبان کہتے کہ یہ سچائی کا پتلا، شرافت کا پتلا، امانت و دیانت کا پتلا جا رہا ہے۔ حال یہ تھا کہ اہل مکہ کے درمیان اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تھا تو آپ کو فیصل بناتے تھے، جج بناتے تھے، اور آپ کے فیصلے پر ان کو اطمینان رہتا تھا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق اور عدل اور انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اتنی آپ کی عزت تھی مکے کے ماحول میں اور عربوں میں۔ لیکن جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اگر تم ایسا کہہ لو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت رکھی، یہ پیغام رکھا، یہ بات رکھی اہل مکہ کے سامنے، تو وہ اہل مکہ جس ماحول اور جس معاشرے میں آپ بڑے ہر دل عزیز تھے، بڑے محترم تھے، بڑی عزت تھی، اور چھوٹا بڑا سبھی احترام کرتے تھے، لیکن وہی مکہ مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا، اور آپ کی زندگی اجیرن کر دیا، تنگ کر دیا۔ اس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیا ہو۔ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی اور کار نبوت کو انجام دینے کا جو فریضہ تھا، اس فریضے کو آپ ہر طرح کی مشکلات برداشت کر کے، لیکن اس کام میں اور اس مشن پر آپ لگے رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے بندے، اے میرے آخری نبی، اے میرے محبوب، کیا میں نے تمہارے سینے کو کھول نہ دیا؟ اگر اللہ رب العالمین کا سہارا نہ ملتا تو اس مشکل ماحول میں کار نبوت انجام دینا آسان نہیں تھا۔ کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور یہ اتنا بڑا بوجھ تھا۔ قرآن نے کہا ہے، اسے قول ثقیل کہا ہے، یہ بہت ہی بوجھل بات ہے، بہت وزنی بات ہے۔ اسلام کی دعوت دینا، اسلام کا پیغام دینا اللہ کے ان بندوں کو جو بندے اسلام سے ناواقف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ان کے درمیان اور ان کے سامنے اسلام کی بے آمیز دعوت رکھنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ کام انجام دینا آسان کام نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا، اور اس کا رزلٹ بھی نکلا۔ کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا چرچا عام کر دیا دنیا میں، اور یہ چرچا ملأ اعلیٰ سے لے کر کے اس دنیا تک۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے پوچھا کہ متی کنت نبیا، اے پیارے رسول آپ کی نبوت کی تاریخ اور آپ کی نبوت کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہے، کب سے آپ نبی ہیں؟ کہا وآدم بین الروح والجسد، اور بعض روایات میں ہے کہ وآدم بین الجسد و مندجل فی طینۃ، یعنی میری نبوت کی تاریخ تو اس وقت ہے، اور میری نبوت کا چرچا اس زمانے سے ہے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ گویا آپ کی نبوت کا چرچا ملأ اعلیٰ میں شروع سے ہے، اور چرچا کیوں نہیں ہے؟ جتنے نبی، جتنے رسول آئے، سب نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بشارت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اسی ناطے یہودی انتظار کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں کا حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے ان کی چپقلش رہتی تھی، جھگڑا رہتا تھا، تو وہ دھمکیاں دیتے تھے، کہتے تھے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور جیسے ہی آخری نبی آئیں گے ہم ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اور اس کے بعد ان کے جھنڈے کے نیچے ہم جب ہو جائیں گے تو ساری دنیا پہ چھا جائیں گے اور تم پر بھی فتح حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا شروع سے اور اب تک اور آخری زمانے تک، قیامت تک رہے گا، اور قیامت میں بھی رہے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اطمینان رکھیے، آپ کا چرچا، آپ کا تذکرہ ہم نے بلند کر دیا ہے، اور پوری کائنات میں اور پوری فضا آپ کے نام سے گونج رہی ہے۔ ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا رفع ذکر کیسے ہے؟ آپ نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کہا اللہ کہتا ہے کہ جہاں میرا نام آتا ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑ دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ایک مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے اس کی اذان ناقص رہے گی اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ ایک نمازی کی نماز ناقص رہے گی اگر وہ درود شریف نہ پڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہ دے۔ ایک مسلمان کے اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک انسان اگر صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے مسلمان ہو تو اس کا اسلام ادھورا رہے گا، نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دے، یعنی اللہ کی الوہیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے دے۔ اور اس کے بعد کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اطمینان رکھیے کہ سختی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی سختی آئے گی، پریشانی آئے گی تو ایک مومن بندے کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی کے بعد آسانیاں لائے گا، اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ اس ناطے اگر پریشانی کا ماحول ہے، ہم کمزوری کے دور سے گزر رہے ہیں، مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اس سے مایوس ہونا نہیں چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس مشکل ماحول سے نکلنے کے لیے جو جائز تدبیریں اور جو جائز کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ پریشانی کے ساتھ، مصیبت کے بعد آسانی ضرور اللہ رب العالمین لائے گا۔ اس ناطے اللہ کا یہ فیصلہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، 2 بار کہا، تاکید کیا، تاکہ انسان کی ایک پوری زندگی، ایک مسلمان کی زندگی جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں مشکلات کی گھڑیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ وہ پریشانیاں داخلی ہو سکتی ہیں، خارجی ہو سکتی ہیں، لیکن پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین وہی پریشانی ڈالنے والا ہے، لیکن اس کا یہ قانون ہے، اس کا یہ ضابطہ ہے کہ پریشانی کے بعد وہ آسانی لائے گا۔ اس ناطے انسان کو پر امید رہنا چاہیے۔ کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہا دیکھو جب تمہیں فرصت مل جائے، دعوت و تبلیغ کے کام سے فرصت مل جائے، کار نبوت کے انجام دہی سے تمہیں فرصت مل جائے، تب بھی اگرچہ وہ اللہ کی عبادت ہی کا کام ہے، لیکن اس کے بعد جو فرصت ملے، چاہے وہ رات کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، تو تم اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرو۔ جیسے سورہ اذا جاء نصر اللہ میں کہا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح کا وقت آ جائے تو تم اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ، گویا اشارہ ہے کہ زندگی تمہاری آخری مرحلے میں آ رہی ہے، لہٰذا اب زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مکے کے اس مشکل ماحول میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیتیں اور اس طرح کی صورتیں نازل فرما کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دور کے ان مظلوم مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو گویا اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے، سہارا دے رہا ہے، یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو ان مشکلات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی اور مکے میں کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کسی بھی ملک میں ہوں اور کسی تاریخ کے کسی بھی دور میں رہیں، ان کو اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی اس مبارک سورہ اور اس طرح کی صورتوں کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی زندگی میں اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی مشکلات آئیں، اور ان صحابہ کرام اور ان اولین مسلمانوں کو جن مظالم سے دوچار ہونا پڑا، تو اگر اس طرح کے دور سے ہم کو گزرنا پڑے تو ہمارے لیے وہی نمونہ ہے، اور ہمیں انہی خطوط پر چلنا چاہیے جن خطوط پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اولین صحابہ کرام چلے تھے، تاکہ ہم بھی مشکلات سے نجات پائیں اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر اور اس کے اس قانون پر ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی کا دور آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر